الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو بس اللہ ہی اسے کافی، اس کو اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا کہ میرے لیے میرا رب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دے گا، کسی اور کی مدد کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بھروسہ کرو تم اپنے رب پر، تمہارے لیے تمہارا رب ہی کافی. جس سے یعنی یہ آیت کریمہ کے بارے میں جو ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان نہیں پہنچ سکتا. کہہ رہے جس سے وہ دنیا و آخرت کے غموں سے خلاص پائے اور ہر تنگی و پریشانی سے محفوظ رہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شبہات دنیا غمرات موت و شدائد روز قیامت سے خلاص کی راہ نکالے گا. جو یہ آیت کریمہ کا ورد رکھے وظیفے کے طور پہ تو اس کو یہ سب کچھ فائدے حاصل ہوں گے. اور اس آیت کی نسبت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت و حاجت کے لیے کافی ہے. یہی آیت کریمہ سرکار فرماتے ہیں اگر اس کو یاد کر کے وظیفے کے طور پر لوگ پڑھیں تو صرف یہی آیت کریمہ ان کی ہر حاجت ہر پریشانی کے لیے کافی ہو جائے گی، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ آیت کریمہ 28ویں پارے میں ہے اور 16واں رکوع ہے. ٹھیک ہے، 28ویں پارے میں 16واں رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. عوف بن مالک کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا تو عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میرا بیٹا مشرکین کی میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری کی شکایت کی. یہ بھی بتایا کہ میرا بیٹا قید ہو گیا ہے، مشرکوں نے پکڑ لیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ میں محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، پریشان رہتا ہوں، اور دیگر پریشانیاں اپنی اللہ کے رسول کے سامنے رکھی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو.
औफ ने घर आकर अपनी बीवी से ये कहा और दोनों ने पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ ही रहे थे कि बेटे ने दरवाज़ा खटखटा दिया। पढ़ ही रहे थे कि बेटे ने दरवाज़ा खटखटा दिया। दुश्मन गाफिल हो आकर कहा बेटे ने कि दुश्मन गाफिल हो गया था, उसने मौका पाया, कैद से निकल भागा और चलते हुए 4000 बकरियां भी दुश्मन की साथ ले आया। अब बाहर से भागा तो अकेला नहीं भागा, 4000 बकरियां दी दुश्मनों की, वो भी लेके साथ ले आया। बकरियां साथ लेकर आया। औफ ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर दरियाफ्त किया कि क्या ये बकरियां उनके लिए हलाल हैं। ऐसे ही नहीं सहाबा इकराम किसी चीज़ को फ़ौरन इस्तेमाल कर लेते थे, पहले पूछते थे अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए ये चीज़ हलाल भी है, जो ये बकरियां लेकर हमारा बेटा आया, ऐसा तो नहीं है चोरी में शुमार हो या कुछ हो। तो कहा ये हलाल हैं, हुजूर ने इजाज़त दी और ये आयत नाज़िल हुई। सरकार ने फरमाया हलाल है तुम्हारे लिए हैं वो बकरियाँ। तब ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि अल्लाह तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ देगा, तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं पहुँच सकता। और तुम्हारी औरतों में जिन्हें हैज़ की उम्मीद ना रही, अगर तुम्हें कुछ शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। पहले बताया था मैंने पिछली कुरान की आयत से ही कि हैज़ वाली औरतों की इद्दत 3 हैज़ हैं, लेकिन जिनको हैज़ आता नहीं, हैज़ आना बंद हो गया और उन्हें तलाक दी गई, वो क्या करें? तो उनकी इद्दत 3 महीने है, उनकी इद्दत 3 महीने है। और वो उम्र तकरीबन 55 साल की है। 55 साल की उम्र के बाद से जो है उसे ऐसी औरत को आयशा कहते हैं। तो उनकी इद्दत 3 महीने है। और उनकी जिन्हें अभी हैज़ ना आया, और हमल वालियों की मियाद ये है कि वो अपना हमल जन लें। यानी अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दी इस हालत में कि वो हामिला थी, तो अब इद्दत काय से शुमार होगी? तो कुरान में है कि उनकी इद्दत तब ख़त्म होगी जबकि बच्चा पैदा हो जाए। जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा इद्दत ख़त्म नहीं होगी। अगर शौहर ने आज तलाक दी है और शाम को ही बच्चा पैदा हो गया, इद्दत ख़त्म। कल पैदा हुआ इद्दत ख़त्म, या 9 महीने में पैदा हुआ तो 9 महीने इद्दत, यानी वो इद्दत जो है बच्चा पैदा होने पर ही ख़त्म होगी। अपना हमल जन लें, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके काम में आसानी फरमा देगा। ये अल्लाह का हुक्म है कि उसने तुम्हारी तरफ उतारा, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसकी बुराइयां उतार देगा और उसे बड़ा सवाब देगा। यानी अल्लाह के हुक्म पर चले, अमल करे तो जो पहले गुनाह कर चुके हो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। औरतों को वहाँ रखो जहाँ खुद रहते हो अपनी ताकत भर। यानी पहले ही बताया था, पिछली बार भी आया था कि औरतों की इद्दत शौहरों के घर में ही गुजारने का हुक्म है। तो अल्लाह फरमाता है औरतों को वहाँ रखो जहाँ खुद रहते हो अपनी ताकत भर, और उन्हें ज़रा ना दो कि उन पर तंगी करो। और अगर हमल वालियाँ हो तो उन्हें नान नफ़का दो यहाँ तक कि उनके बच्चा पैदा हो। फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाए तो उन्हें उसकी उजरत दो। तलाक दे दी थी, अब बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा तुम्हारा है। अब अगर वो बच्चे को दूध पिलाना चाहे, पिलाएंगी तो तुम्हें उसकी उजरत दो, पिलाने की उजरत दो। और आपस में माकूल तौर पर मशवरा कर लो। फिर अगर बाहम मुज़ायक़ा करो, यहाँ एक मसला बता रहे हैं कि मसला बच्चों को दूध पिलाना माँ पर वाजिब नहीं है। आई बहुत सी बातें वो होती हैं कि जो आदमी करता है हमदर्दी के तौर पर वैसे ही, लेकिन शरीयत ने कोई वाजिब नहीं रखा है। औरत पर दूध पिलाना बच्चे को ये वाजिब नहीं है। शौहर की जिम्मेदारी है कि दाया रखे दूध पिलवाए, लेकिन माँ फिर भी पिलाती है अपने बच्चों को, पिलाती है नहीं पिलाती। तो कह रहे हैं और बच्चों को दूध पिलाना माँ पर वाजिब नहीं, बाप के ज़िम्मे है कि उजरत देकर दूध पिलवाए। लेकिन अगर बच्चा माँ के सिवा किसी और औरत का दूध ना पिए या बाप फ़कीर हो तो इस हालत में माँ पर दूध पिलाना वाजिब हो जाता है।
باپ فقیر ہے یا بچہ کسی اور کا دودھ نہیں لے رہا ہے، اب ماں پر واجب ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ بچے کی ماں جب تک اس کے باپ کے نکاح میں ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں، ایسی حالت میں اس کو دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں۔ جب کہ نکاح میں ہے تو پلانا واجب تو نہیں ہے، لیکن پلا رہی ہے تو اجرت نہیں لے گی۔ جبکہ نکاح میں ہے وہ تو اجرت نہیں لے گی، یا طلاق رجعی کی عدت میں ہے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں۔ اور بعد عدت جائز ہے، یعنی عدت کے بعد جائز ہے۔ کسی عورت کو معین اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مقرر کرنا جائز ہے۔ اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا غیر عورت کی بنسبت اجرت پر دودھ پلانے کی ماں زیادہ مستحق ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے اور بچہ ہوا تو ہم جب کسی اور عورت سے دودھ پلوائیں گے پیسہ دے کر تو زیادہ مستحق ماں ہے کہ ہم اس کو پیسہ دے کر اس کی ماں سے دودھ پلوائیں۔ طلاق تو ہم دے ہی چکے ہیں، طلاق میں نہیں دے چکے ہیں، ہماری بیوی نہیں ہے تو ہم کسی غیر کو بچہ دیں، اس سے یہ ہے کہ وہ زیادہ مستحق ہے ماں، کہ بچہ ماں کو ہی دیا جائے اور وہ دودھ پلانے کے زمانے میں دودھ پلائے، اس کو اس کے پیسے دیے جائیں۔ یہ بھی پتہ چلا۔ پھر اگر باہم مذائقہ کرو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ ہاں اگر ماں زیادہ پیسے مانگے کہ نہیں مجھے تو اتنے چاہیے اور دوسری عورت کم میں پلانے کو تیار ہے تو اللہ فرماتا ہے تو قریب ہے کہ اسے دودھ پلانے والی اور مل جائیں گی اگر تم زیادہ پیسے مانگ رہی ہو۔ مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے غریب آدمی ہے اور اس سے ہائی فائی نفقے کا عورت سوال کرے۔ وہ ہے غریب، وہ کھاتا ہے چٹنی روٹی، وہ کہاں سے مرغ مسلم کھلائے گا؟ تم کہو کہ صاحب مجھے نفقہ دو، مجھے تو بریانی چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے، نہیں، جیسا وہ خود کھاتا ہے ویسے ہی تو کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، نفقہ رکھا ہے لیکن جیسے خود کھا رہا ہے ویسے ہی کھلائے گا۔ ہاں خود اچھا کھاتا ہو اور تمہیں برا کھلاتا ہو تب کہہ سکتے ہو یہ بات، کہہ سکتی ہو یہ بات۔ تو فرماتا ہے اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ قریب ہے اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے۔